السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا ایز اے فارماسسٹ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا، کیونکہ آپ لوگ جتنا زیادہ میڈیسنس کو پڑھتے جائیں گے نا اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میڈیسنس تو کام کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پروسیس میں ڈال دیا، لیکن اس کے پیچھے کچھ بہت ہی بڑا پروسیس چل رہا ہے جو ہم لوگ شاید کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ 2015 کی ایک رپورٹ ہے سائنس جرنل میں، جو سائنٹیفک جرنل ہے، ریسرچ جرنل ہے، اور جس کے اندر تحقیقات پبلش ہوتی ہیں، سائنٹیفک انویسٹیگیشنز۔ اس کے اندر 2015 میں سائنٹسٹ نے ایک رپورٹ اس سے ریلیٹڈ پبلش کی تھی کہ ڈاکٹروں کے پاس ایک 12 سال کا بچہ آیا تھا۔ اس کو ایک بہت ہی ریئر ڈس آرڈر تھا، یہ ریئر مطلب جو بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے، کہ اس کی اپنی امیونٹی اس کے لنگز، انٹسٹین وغیرہ کو ختم کرتی جا رہی تھی، اور اس وجہ سے اس نے ہو سکتا تھا کچھ عرصے میں مار ہی جانا تھا۔ ایک ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز کے پاس تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ کا، کہ وہ اس کا کریں اور وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹ اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس کو اوپر وہ سرجری نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ چلو اس کا پین تو کم کریں نا ہم لوگ، ابھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو ایک دوائی دی ایبیٹاسیپٹ کے نام سے، جو کہ جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں۔ وہ اس کو دی کہ یہ پین کے لیے استعمال کریں، اور 6 مہینے بعد جب وہ بچہ آیا تو اس کی کنڈیشن بہتر ہو رہی تھی۔ مطلب ڈاکٹر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ بس پین کو ٹھیک کر رہے تھے، لیکن وہ تو ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، اس کا ٹھیک ہو رہا تھا۔ 2015 میں ہی واشنگٹن پوسٹ میں ایک نیوز پیپر ہے امریکہ کا، اس میں ڈینیل ہیبر صاحب ہیں، ڈائریکٹر تھے اس وقت میساچوسیٹ جنرل ہاسپٹل کینسر سینٹر کے۔ ان کی ایک کوٹیشن ڈالی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جتنا سمارٹ سمجھتے ہیں اور سائنٹیفکلی ایڈوانس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ او خدا، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگ جڑ ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ میڈیسن ایسا کلوز فیلڈ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ ہی دیتا ہے۔ یہ ایبیٹاسیپٹ کی بات تھی۔ اس کے بعد آپ لوگ پیراسٹامول دیکھ لیں۔ پیراسٹامول ایک بہت ہی کامنلی یوز ہونے والی میڈیسن ہے، جو کہ درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس چیز کا۔ جو فارماسسٹ ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ ہر ڈرگ کا ایک میکنزم آف ایکشن ہوتا ہے کہ باڈی میں وہ کیسے کام کرتی ہے۔ پیراسٹامول کا بھی ایک پوٹینشیل، ایک امکانی میکنزم آف ایکشن ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن ایگزیکٹ میکنزم آف ایکشن اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ باڈی میں جا کے پین تو آرام دے رہی ہے، لیکن کیسے دے رہی ہے ابھی اس بارے میں بہت اسٹڈی باقی ہے، بہت کچھ پڑھنا باقی ہے، ابھی کلیئر نہیں ہے اس بارے میں۔ آپ لوگ پڑھتے جائیں اور زیادہ دروازے کھلتے جائیں گے، اور زیادہ آپ لوگ کہیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس بارے میں۔ ایبیٹاسیپٹ ایک میڈیسن، پیراسٹامول ایک میڈیسن تھی۔ آپ لوگ دیکھیں گے پیگزلوویڈ 2021 میں فائزر کمپنی ایک بڑی مشہور، اس نے کرونا وائرس کے لیے یہ میڈیسن مارکیٹ میں لے کے آئی تھی، لیکن ایگزیکٹ میکنزم آف ایکشن اس کا بھی نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے ریسرچ ہوگی اور تھوڑا اور ایڈوانس ہو گئے ہوں، لیکن پھر بھی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ابھی کلیئر نہیں ہیں باتیں کہ یہ کیسے کرونا وائرس کے خلاف کام کرتی ہیں۔ فیبوکسوسٹیٹ ایک میڈیسن ہے جو کہ یورک ایسڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کہتے ہیں، آپ لوگ صبح کے ٹائم جب اٹھتے ہیں اکثر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اکثر یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے آپ کے جوڑوں میں، اس کے خلاف یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پہ ایلوپیرینال استعمال ہوتی ہے، لیکن فیبوکسوسٹیٹ بھی اچھی میڈیسن جو کچھ ڈاکٹرز دے دیتے ہیں، لیکن سب کو نہیں دیتے، کیونکہ کچھ لوگوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے گندے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فیبوکسوسٹیٹ نہ ہی دیں ان لوگوں کو تو اچھا ہے۔ یعنی ایک میڈیسن ہے، وہ کچھ لوگوں پہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کو خوار کر دیا اس نے، تو یہ مطلب کیا، میڈیسن تو سب پہ کام کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہیں۔ یہ تو میڈیسنز ہیں نا، میڈیسن جو ایکچولی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی بیماری کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ ایک پلیسیبو بھی چیز ہوتی ہے، آپ لوگوں نے شاید کئی لوگوں نے سنا ہو۔ پلیسیبو آپ سمجھ لیں جیسے آٹے کی گولی ہوگی، میدے کی گولی ہوگی، جس کے اندر ایکچولی میڈیسن کوئی نہیں ہے، بس وہ پلیسیبو کی ایک گولی ہے جو آپ پیشنٹ کو دے دیں گے، اور یہ بھی کام کر جاتی ہے کئی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی شفا ڈال دی، تو آٹے کی گولی بھی آپ کو درد سے آزادی دے دے گی۔ آٹے کی گولی سے آپ لوگوں کو جوڑوں کا درد آرام آ جائے گا، یا اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی اور طرح سے آپ کو وہ فائدہ پہنچا دے۔ یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے، جب پلیسیبو کی وجہ سے آپ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو دیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو گئے آپ لوگ۔ ان ساری چیزوں کو آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کہیں گے کہ وہ جو قرآن مجید میں سورہ شورى میں بات ہوئی ہے 26 آیت نمبر 80 میں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس پہ آپ کو یقین بہت بڑھ جائے گا کہ میڈیسنز آپ کو شفا نہیں دے رہی، یا اس میڈیسنز یا کسی چیز کی وجہ سے آپ لوگ خراب نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے
تو آپ لوگوں کے اوپر سارے افیکٹ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے، اللہ کی مرضی سے مل رہی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹھیک کر دے۔ ہاں یہاں پہ ایک اور بات کروں گا کہ سائنس نے پھر ترقی کی ہے، اس نے کہا کہ یار ایک میڈیسن سب پہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی، تو اس نے ایک فیلڈ نکالی پرسنلائزڈ میڈیسن کی، انڈیویڈولائزڈ میڈیسن، یعنی ہر بندے کو اس کے حساب سے پڑھیں اور پھر اس کو دوائی دیں۔ بہت اچھے، لیکن کتنا پڑھیں گے آپ لوگ؟ اس بندے کو مزید پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ یار صبح کے ٹائم پہ یہ میڈیسن اس پہ کام کرتی ہے، شام کے ٹائم پہ نہیں کرتی۔ پھر ٹائم کا ایک فیکٹر بھی ڈال دیں گے، پرسنلائزڈ، ٹائملی۔ پھر اس کے بعد کہیں گے یار فلاں علاقے میں اس پہ یہ میڈیسن کام کرتی ہے، فلاں علاقے میں اس پہ میڈیسن کام نہیں کرتی، تو ساتھ یہ بھی ڈال دیں گے پرسنلائزڈ، ٹائملی، پلیس ریلیٹڈ اسٹڈی۔ پھر فلاں علاقے کے علاوہ آپ لوگ اور کوئی چیز ڈال دیں گے، تو یہ تو پھر آپ لوگ ڈپس میں جاتے جائیں گے۔ اینڈ پہ یہی ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے تو دینی ہے آپ لوگوں کو۔ میڈیسنس ایک بس چھوٹا سا وسیلہ ہے، ایک بہانہ ہے، کھانی ضروری ہے لیکن یہ بہانہ ہے۔ اس کے پیچھے ایمان آپ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔